اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظیفہ ٹیچر کے میری بہنوں میرے بھائیوں، آج ایک وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ رمضان المبارک ختم ہونے سے پہلے آپ نے کسی بھی دن، خواہ آپ دوسرے عشرے میں کریں خواہ آپ تیسرے عشرے میں کریں، کوئی بھی دن ہو کوئی بھی وقت ہو، اس میں وقت کی کوئی پابندی نہیں، دن کی کوئی پابندی نہیں، اس وظیفے کو آپ ایک مرتبہ کر لے۔ 5 سے 10 منٹ آپ کے لگیں گے۔ ناظرین، آپ میری بات سمجھ لے غور سے۔ اس وظیفے کو کرتے ہی 10 منٹ کے اندر آپ اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے۔ اور اس وظیفے کو، کیونکہ یہ بڑا ہی آزمودہ عمل ہے، بڑا ہی بابرکت عمل ہے، اس عمل کی برکت یہ ہے کہ 10 منٹ کے اندر آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گے، وہ مقصد انشاءاللہ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ خواہ پیسوں کی ضرورت ہے، خواہ کوئی اور پریشانی ہے، کوئی اور آپ پر مصیبت آن پڑی ہے اور آپ اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس وظیفے کو کر لے۔ انشاءاللہ برکات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو جس کو بھی دولت کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے اور ارجنٹ ضرورت ہے، ارجنٹ آپ کو پیسے چاہیے، دولت چاہیے، تو اس وظیفے کو آپ نے ضرور کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ رمضان المبارک کا یہ جو وظیفہ آج میں آپ کو دے رہا ہوں، اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کو اتنا مالا مال کر دے گا۔ ایک تو آپ 10 منٹ کے اندر دیکھیں گے وظیفہ ختم ہونے کے بعد، اور دوسرا اللہ پاک آپ کو اتنا کچھ عطا کرے گا کہ ساری زندگی آپ ختم نہیں کر سکیں گے۔ آپ کی 7 نسلیں آباد رہیں گی، کبھی بھی آپ کی نسلوں میں کوئی محتاجی کا سامنا نہیں کرے گا۔ اللہ پاک آپ کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ تو بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو جس شخص نے ایک مرتبہ کیا ہے، آج وہ کروڑ پتی لوگوں کی فہرست میں شامل ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت کچھ ان کو عطا کیا ہے۔ آپ نے صرف ایک مرتبہ اس وظیفہ کو کرنا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد کوئی آپ کو زیادہ وقت آپ کا نہیں لگے گا۔ 5 سے 10 منٹ آپ نے اس وظیفے کو دینے ہیں۔ اس 5 سے 10 منٹ کے بعد آپ کی پوری زندگی بدل جائے تو اس سے بڑا تحفہ ایک شخص کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اس کو دولت ملے، پیسہ ملے، کامیابی ملے، عزت ملے۔ تو آپ نے اس وظیفے کو غور سے سننا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے آپ ایک قلم، ایک پینسل، ایک ورق لے لے اور اس وظیفے کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ لکھ لے۔ بڑے غور سے آپ نے میری بات سننی ہے، وظیفہ آپ نے مکمل سننا ہے۔ تو اس ویڈیو کو آپ نے غور سے سننا ہے، آخر تک دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ اگر کوئی اہم بات مس ہو جائے تو پھر وظیفہ اثر نہیں کرے گا اور بعد میں پھر آپ کہیں گے کہ یہ کیسے تھا، وہ کیسے تھا۔ تو غور سے آپ نے میری بات کو سننا ہے۔ کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں رمضان کے مہینے میں، خواہ آپ فجر کے بعد کرے، ظہر کے بعد کرے، عصر کے بعد کرے، مغرب کے بعد کرے یا عشاء کے بعد کرے، وہ اس میں کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے، بہتر یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو کریں کیونکہ وہ زیادہ افضل ہے۔ دوسری جو بات ہے، دوسرا جو پوائنٹ آپ کو میں بتا رہا ہوں، غور سے آپ سن لے۔ سورہ مزمل، آپ نے سورہ مزمل کا وظیفہ کرنا ہے۔ سورہ مزمل بہت ہی بابرکت سورت ہے، اس میں بڑی اللہ پاک نے طاقت رکھی ہے۔ سارے قرآن پاک میں طاقت ہے، برکت ہے، لیکن ہر سورت کو الگ الگ فضیلت حاصل ہے۔ بڑی ہی بابرکت سورت ہے، بڑا ہی مجرب عمل ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ بڑا ہی خاص وظیفہ ہے میری بہنوں۔ تیسری جو بات ہے آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اب ایک بات آپ یاد رکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ قرآن کریم کے وظیفے کو صرف پیسوں کے لیے کرتے ہیں، تو ان لوگوں سے میری درخواست ہے کہ ان جھوٹے عاملوں کے بجائے اگر آپ یہ نیک عمل کریں، کیونکہ بہت سارے جھوٹے عامل ہوتے ہیں، اگر آپ ان کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ میرے لیے کچھ کر دیں، میں آپ کو اتنا پیسہ دوں گا، وہ آپ کو کہتا ہے کہ اتنے منٹوں میں ہو جائے گا، اتنے گھنٹوں میں ہو جائے گا، اصل میں کچھ نہیں ہوتا، بس ان کے وقت کو ضائع کر کے، ان کے پیسوں کو لوٹ کے ان کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بجائے اگر آپ اس ایک نیک عمل کو کر لے تو یہ جو کام ہے اس کا کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ قرآن مجید میں بڑی طاقت ہے، لیکن اس کے لیے سب سے جو بہت بڑی شرط ہے وہ یہ ہے، شرط آپ نے غور سے سننی ہے اور ذہن میں اس کو بٹھا لینا ہے۔ وظیفے کام اسی لیے ہی نہیں کرتے کہ آپ یقین نہیں کرتے۔ آپ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں گے، آپ یقین رکھیں گے، مکمل آپ کامل ایمان کے ساتھ وظیفے کو کریں گے۔ میں تو آپ کو 5 منٹ کا وظیفہ بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے بھی اگر آپ کا یقین، عقیدہ مضبوط ہے، پکا یقین ہے، تو پھر دیکھیں کہ کیا ہوگا۔ اور ویسے تو اس دنیا میں گزارنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا بھی ہے، لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہے، بعض لوگوں کی قرض کی مجبوری ہوتی ہے، بعض لوگوں کے گھر کے مشکلات ہوتے ہیں، خرچے بھی زیادہ ہے، مہنگائی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اسی لیے یہ وظیفے
بہت ساری لوگوں کی مجبوریاں ان وظیفوں سے ختم ہو سکتی ہے۔ 33 مرتبہ آپ نے سورہ مزمل پڑھنا ہے۔ آپ چاہے فجر کے وقت پڑھیں، ظہر کے وقت پڑھیں، عصر کے وقت پڑھیں، مغرب عشاء، کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے 2 اللہ پاک کے اسم ہے، آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ نے پڑھنے ہیں۔ ایک تو آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ، اور دوسرا جو اسم ہے اللہ کا یا رحمان، یہ آپ نے 110 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی سورہ مزمل شریف آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا رحمان یہ آپ نے 110 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ خواہ آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، اپنی انگلیوں کو آپ اس میں استعمال کر کے پڑھ لے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پانچویں اور بہت ضروری بات آپ نے جو یاد رکھنی ہے وہ یہ کلمات ہے، آپ نے یہ بھی پڑھنے ہیں، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ناظرین، آپ نے یہ کلمہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے، اس وظیفے کا حصہ ہے یہ، تو یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آخر میں آپ نے 3 دعائیں کرنی ہے۔ 3 دعائیں کون سی کرنی ہے وہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا۔ آپ نے تینوں دعاؤں میں اپنی حاجت اللہ رب العزت سے مانگنی ہے، اللہ سے آپ نے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگنی ہے۔ تو ناظرین، آپ نے جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہوں گے تو اس وقت آپ نے جس مقصد کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں اس مقصد کو خاص طور پر اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ ذہن میں رکھ کر اس مقصد کو آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اور ایک جو بہت ضروری بات ہے، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اول اور آخر میں، یعنی وظیفے کے شروع کرتے ہی آپ نے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور وظیفہ ختم کرنے کے بعد آپ نے پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر آپ اپنی حاجت کے لیے اللہ سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر اندر معجزہ ظاہر ہوگا اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن ہے فوری پریس کرے، اور ساتھ ہی ساتھ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں اپنا نام شامل کرانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔